بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ ویورز، آج میں آپ کو شوگر یعنی ڈائبٹیز کے متعلق بتاؤں گا۔ اس کی ٹائپس کتنی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں، جب آپ کو یعنی شوگر ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، اور لاسٹ میں اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن اور پرہیز بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، شوگر یعنی ڈائبٹیز دراصل ہمارے جسم میں ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے، یعنی آپ کے جسم میں انسولین جو ایک طرح کا ہارمون ہوتا ہے جو کہ پینکریاس یعنی لبلبا کے بیٹا سیل سے نکلتا ہے، ہمارے جسم میں شکر یعنی جو شوگر ہوتی ہے اس کو یہ توڑتا اور ہضم کرتا ہے، اور اس سے آپ کے جسم کو انرجی ملتی ہے اور آپ کام کر پاتے ہیں۔ اس عمل کے لیے انسولین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسولین کی جسم میں کمی ہو جائے تو ہمارا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اور اگر انسولین ریسیو کرنے والے ریسیپٹر پراپر طور پر کام نہ کر رہے ہوں تو پھر بھی ہمارے جسم میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں اس قسم کی جب سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ویورز، ابھی ڈائبٹیز کی رینج کے متعلق جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں اس کی رینج کتنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا شوگر لیول کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 140 سے زیادہ ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہے۔ فاسٹنگ میں جب آپ بلڈ شوگر چیک کرواتے ہیں، یعنی جب آپ 11 سے 12 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، تو آپ کا شوگر لیول 80 یا 85 یا 90 یا 100 ہے تو یہ نارمل ہے۔ اگر یہ 100 سے زیادہ ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہے۔ تو ویورز، ابھی شوگر یعنی ڈائبٹیز کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور ٹائپ 3 ڈائبٹیز۔ ویورز، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ینگ ایج میں ہوتا ہے، یہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں پینکریاس یعنی لبلبا انسولین کی مقدار بہت کم بناتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو آپ کو بھی اس کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ویورز، ابھی بات کرتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی۔ اس ٹائپ میں ہمارے جسم میں انسولین تو صحیح مقدار میں بنتی ہے، لیکن اس کو جو ریسیو کرنے والے ریسیپٹر ہمارے جسم میں ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ انسولین کو ریزسٹ کر دیتے ہیں، یعنی صحیح طرح سے اس کو ریسیو کر نہیں پاتے، اور پھر انسولین اپنا کام نہیں کر پاتی، جس سے آپ کے جسم میں شوگر لیول صحیح طور پر نہیں ٹوٹتی اور بلڈ شوگر بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کی کوئی فیملی ہسٹری ہے، اگر کسی کو پہلے ہوا ہے تو آپ کو بھی اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ویورز، ابھی بات کرتے ہیں ٹائپ 3 ڈائبٹیز کی۔ یہ زیادہ تر فیمیل میں پایا جاتا ہے۔ جب فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کو اچانک سے ہی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی، اور ان کو اچانک ہی انسولین کی کمی ہو جاتی ہے جو ڈیلیوری کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور بعد میں ان کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، ابھی چلتے ہیں وجوہات یعنی کازز کی طرف۔ فیملی ہسٹری، یعنی آپ کی فیملی میں اگر کسی کو پہلے ڈائبٹیز ہے تو آپ کو بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ لائف سٹائل ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے، یعنی آپ پراپر کھانا نہیں کھاتے، وقت پر کھانا نہیں کھاتے، آپ بہت زیادہ سٹریس یعنی ٹینشن والی لائف گزار رہے ہیں، آپ سموکنگ کرتے ہیں، آپ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں، آپ بہت زیادہ موٹے ہیں، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، تو آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کی طرف، یعنی جب آپ کو شوگر ہوگی تو آپ کو کیا محسوس ہوگا۔ 3 بہت اہم سمٹمز ہیں جو شوگر میں مینلی ہوتے ہیں، یعنی آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے گی، آپ کو بہت پیشاب زیادہ آئے گا، آپ کو بھوک بہت زیادہ لگے گی۔
اس کے علاوہ آپ فزیکلی بہت ویک ہو جائیں گے، آپ کا وزن بہت کم ہو جائے گا، آپ کو اپنی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑا پن محسوس ہوگا، آپ کو UTI انفیکشن ہو جائے گا، آپ کو جب چوٹ لگے گی تو آپ کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو دھندلا نظر آئے گا، یعنی آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی، آپ کو سر درد ہوگا اور آپ کو اپنے جسم میں خارش محسوس ہوگی۔ ویوز ابھی شوگر کے نقصانات جانتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کا بر وقت علاج نہیں کریں گے تو آپ کی آئی سائٹ جا سکتی ہے، آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، آپ کو معدے کا السر ہو سکتا ہے، آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف، یعنی آپ کو شوگر میں کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی میڈیسن ہے ویورز R40، اس میں 7 ہومیوپیتھک میڈیسن مکس ہیں۔ ویورز یہ ڈاکٹر ریکوک کے آر گروپ کی میڈیسن ہے۔ اس میں جو پہلی میڈیسن مکس ہے وہ ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس شوگر میں بہت زیادہ افیکٹو میڈیسن ہے۔ آپ کو اگر شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب آ جاتا ہے، آپ مینٹلی اور فزیکل طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کو مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ بہت مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز جو اس میں دوسری میڈیسن ملی ہوئی ہے وہ ہے آرسینیکم ایلبم۔ جب آپ کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے، اور ایسی پیاس جو بالکل نہ بجھ رہی ہو، اس کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ ویورز اس میں جو تیسری میڈیسن ملی ہوئی ہے وہ ہے لائکوپوڈیم۔ اگر شوگر کی وجہ سے آپ کا جگر سوج گیا ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز اس میں جو چوتھی میڈیسن ملی ہوئی ہے وہ ہے نیٹرم سلف۔ اگر شوگر کی وجہ سے آپ کا جگر متاثر ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز اس میں جو پانچویں میڈیسن ڈلی ہوئی ہے وہ ہے فیسیولس۔ فیسیولس اگر آپ کے پیشاب میں شکر کی مقدار بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز اس میں جو چھٹی میڈیسن ڈلی ہوئی ہے وہ ہے اسکل کور۔ اگر شوگر کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت چبھن محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ ویورز جو اس میں ساتویں میڈیسن ڈلی ہوئی ہے وہ ہے یورینیم نائٹریکم۔ یہ بھی شوگر کے لیے انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز R40 شوگر کے لیے یعنی ڈائبٹیز کے لیے انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ یہ ڈپریشن کے لیے بھی بہت مؤثر میڈیسن ہے، اور شوگر کی وجہ سے جو پھوڑے پھنسیاں ہمارے جسم پر نکل آتی ہیں اس کے لیے یہ بہت ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں R40 کے استعمال کی طرف، یعنی آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 1/4 کپ پانی لینا ہے، اس میں 15 سے 20 قطرے R40 کے ڈالنے ہیں اور دن میں 3 دفعہ استعمال کرنا ہے، وہ بھی کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ ویورز دوسری میڈیسن جو آپ نے R40 کے علاوہ استعمال کرنی ہے وہ سائزیزیم زمبولیکم ہے۔ یہ آپ نے 1x پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے بعد 2 ٹیبلٹ لینی ہیں، جو کہ آپ نے دن میں 3 دفعہ لینی ہیں۔ یہ بھی شوگر لیول کم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، آپ بہت زیادہ ویک ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں پرہیز کی طرف۔ آپ نے اپنی خوراک میں شوگر کا استعمال انتہائی کم کرنا ہے، پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، ہرے پتے والی سبزیاں زیادہ استعمال کرنی ہیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، یعنی دن میں کم از کم 8 سے 12 گلاس پانی پینا ہے، روزانہ 30 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے، یعنی 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام کو۔ اپنی باڈی کو زیادہ دیر آرام نہیں دینا، یعنی زیادہ دیر بیٹھنے والا کام نہیں کرنا، اپنی خوراک کو اچھا رکھنا ہے، آلو اور چاول کا استعمال کم کرنا ہے، ٹینشن کم لینی ہے، سٹریس کم لینی ہے۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں۔ میں ایسی ہی بیماریوں کے متعلق معلوماتی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اور ویورز آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جب بھی دوا لینی ہے تو اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن